الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے شادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بے حد ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں نے آج یہ ضروری چیزوں کو چھوڑ کر فضولی چیزوں کو بہت ہی زیادہ اپنایا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اس کی تائید بھی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ہیڈ لائنز پڑھا، شادی یا بے حیائی، تو ہیڈ لائنز پڑھنے کے بعد ہر لوگوں کے دماغ میں جو دماغ رکھنے والے انسان ہیں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جی ہاں، آپ نے صحیح سوچا. آج ہمارے یہاں جو شادی ہو رہی ہے حقیقت میں وہ بے حیائی ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ مجھ پر غصہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، شادی بے حیائی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چاہے یہ مجھے کوئی بھی دیکھ رہا ہو، چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو، کوئی بھی ہو، میری پوری بات کو سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج شادی کے معاملے اب دیکھیں، چاہے وہ منگنی کا معاملہ ہو، چاہے وہ باراتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ولیمہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہلدی کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے اندر بے حیائی نظر آ رہی ہے. میں کس کا نام لے کر کہوں؟ کچھ رسم بھی ہے، کچھ اہم بھی ہے. اہم ہو یا رسم ہو، یہ دونوں چیزوں کے اندر آج بے حیائی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات یہاں پر یہی آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شادی کے اندر جو بے حیائی آج نظر آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو اس کے اندر شامل ہے. ہر شخص، صرف وہاں کے عالم، وہاں کے امام نہیں، بلکہ ہر شخص جو اس میں شامل ہے. اگر وہاں کے عالم جو ہے، وہاں کے علماء یا پھر وہاں کے خطیب یعنی جو امام ہے، اگر اس میں وہ شامل نہیں ہے تو پھر وہ بڑے ذمہ ہے اس سے. لیکن جو لوگ اس کے اندر شامل ہے، ظاہر سی بات ہے، میں جو بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا، تو ہر مسلمان پر کچھ تو کچھ فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں، 5 وقت کی نماز اس پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، رمضان کے حج فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. اسی طرح مسلمان پر یہ بات بھی فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے بے حیائی ہو، حرام کام ہو، تو اسے روکے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے حرام کام ہو رہا ہو تو وہ اسے چاہیے کہ اگر اس کا ایمان سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اور اگر اس کا ایمان تھوڑا سا کم درجے کا ہے تو وہ اپنی زبان سے روکے، اور اس سے بھی کم درجے کا ایمان ہے تو اسے دل میں اسے برا جانے اس کام کو. یہ 3 چیزیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ اسے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ اگلا جو کام یہاں ہو رہا ہے یہ حرام کام ہو رہا ہے، نہ اسے دل میں برا جان رہا ہے، نہ وہ بول رہا ہے، نہ یہ اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا ایمان پھر رہا کہاں؟ تو یاد رکھیں، یہ چیزیں جو ہو رہی ہے یہ سب کے سامنے ہیں، چاہے وہ لڑکی کا باپ ہو، باپ کے ساتھ بھائی ہو، یا اور خاندان کے رشتے دار ہو، یا محلے والے ہو، یا مہمان والے ہو، جتنے اس شادی کے اندر شامل ہیں یہ سب اس کے ذمہ دار اور سب کے سب گنہگار بھی ہیں. کیوں کہ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہیں، آپ بھی مجرم ہیں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے یہ سب چیز دیکھنے کے بعد کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے.
ایک تو ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، درود پاک نہیں پڑھی جا رہی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے، نیک کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہاں وہی دیکھیں برائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ دیتے ہیں۔ ہاں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار ہر شخص ہے، اور اس سے بڑا ذمہ دار اگر میں کہوں اپنی حساب سے میں کہہ رہا ہوں، کسی پر الزام یا تہمت میں نہیں لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے حساب سے سب سے بڑا ذمہ دار اگر وہ ایسا کام نہیں کرا تو، ورنہ نہیں ہے، وہاں کا امام ہے، اس محلے کا امام، یہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہے تو جمعے کے اندر آپ کو ممبر رسول دیا جاتا ہے، کس لیے؟ کہ آپ یہاں سے شریعت بیان کریں، صرف قصہ کہانی واقعہ نہ سنائیں بلکہ مسائل بھی بیان کریں نا، حلال حرام چیز کی تمیز بھی لوگوں کو سکھائیں نا۔ صرف آپ کو واہ واہی کرنے کے لیے ممبر رسول نہیں دی گئی، بلکہ دین اسلام لوگ تک پہنچانے کے لیے ممبر رسول دی گئی ہے۔ اور اگر آپ ڈر کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے نہیں کہتے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، تو اگر آپ بے جھک بے باک انداز میں یہ بات بیان کر دیتے تو آپ بھی ذمہ دار نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے ہے تو ایسا نہیں بیان دے کر پھر اس کے اندر شامل ہو جانے تو پھر آپ تو ذمہ دار پھر بنے جائیں گے۔ بیان دینے کے بعد آپ اس سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسی خرافاتوں میں آپ نہیں جا رہے تو بالکل آپ بہت ہی مجاہد ہے آپ کو کہا جائے گا، کہ آپ نے ایسے دور کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو عام کیا، یعنی اس بات کو عام کیا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ خیر، تو اب جو وہاں کا امام اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اعلان کہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ذمہ دار اب نہیں رہے، لیکن اب جو وہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، بالغ کی بات کر رہا ہوں میں، نابالغ کی نہیں، بالغ بالغہ عورت بھی ہو، یہ تمام لوگ جو ہے، تمام لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہے، تمام لوگ۔ اور لوگ ایسے ہنسی مذاق کہتے ہیں، ارے یہ شادی تو روزانہ تھوڑی ہوتا ہے، شادی تو ہے ایک بار زندگی میں ہوگی ہوتی ہے، ارے شادی ایک بار ہو چاہے 10 بار ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، شادی ہو تو شریعت کے مطابق ہو، یہ ہونا چاہیے نا۔ ہاں، لیکن آج کچھ ایسی رسم ہے جو میں بیان ہی نہیں کروں گا کیونکہ لوگ جان رہے ہیں، اس کے اندر بے حیائی نظر آ رہی، اور ایسی بے حیائی میں کیا کے سامنے بیان کروں، نہیں بیان کر سکتا، مجھے حیا آتی ہے اس سب چیز بیان کرنے میں، کہ اتنی بے حیائی آج پھیل چکی ہے، لیکن لوگوں کی غیرت مر چکی ہے۔ باپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہے، خاندان رشتہ دار والے بیٹھے ہوئے، لیکن کسی کی غیرت نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو روک سکے یا بتا سکے، بول سکے کیا 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 ہو رہا ہے، یہ تماشا، لیکن نہیں، لوگ مزہ لے رہے ہیں، ہاں ہنسی مذاق۔ یاد رکھو، ایسی شادی میں جو لوگ جا رہے ہیں تمام لوگ گنہگار ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اپنی آخرت کی فکر کرے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ابھی تک جو لوگ ایسی شادیوں میں شرکت کیے ہیں، بھلے ان کو پتہ نہ ہو، لیکن اب گنہگار تو اب ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسی شادیوں میں نہ جائیں، بائیکاٹ کریں۔ اگر جب آپ بائیکاٹ کرنے لگیں گے تو آٹومیٹک جو ہے یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی۔ ہم نے بائیکاٹ کہاں کیا؟ لوگ کہتے ہیں ارے سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، کیا کریں، چلو چلتے، نہیں، آپ وہاں نہ جائیں نا، اور لوگ سب جا رہے ہیں، میری نہ جانے سے کیا ہوگا؟ لوگ یہی کہتے ہیں اگر سب جا رہے ہیں تو میں نہ جاؤں تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، آپ نہ جائیں گے تو آپ اگر نہیں جائیں گے تو آپ گناہ سے تو بچیں گے، گناہ سے بچیں گے نا۔ لوگ نہیں بچ رہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو کہیں نہیں، آپ بھی نہ جائیں، میں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی وہ بات سنیں، اچھی بات نہ سنیں، جا سکتا ہوں، لیکن آپ نہ جائیں نا۔ تو اس طرح کا ہر ایک انسان اپنا محاسبہ کرے اور بائیکاٹ کرنا شروع کرے تو جو ہے بہت جلد یہ تمام رسومات جو ہے رائج ہو چکی ہے، جو خرافاتیہ کے اندر اور حرام چیزوں کے اندر ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ضرورت ہے آج عوام کو جاگنے کی۔ بالخصوص میں دعا کروں گا تمام عوام اہل سنت کے لیے کہ اللہ تمام کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ایسی شادیوں سے بچیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔